کئی اہم صورتیں ہیں اور بڑے اہم مضامین ہیں ان صورتوں کے. ظاہر ہے یہ بہت تفصیل طلب ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے، لیکن ایک دو باتیں مختصر سی عرض کریں. سورہ مومنون میں جو بنیادی چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ بتائیے کہ مومنین کی کامیابی کس چیز میں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. شروع مضمون ہی یہاں سے ہوا ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ان کی صفات ہیں کون ایمان لانے والے کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. مومن تو بہت سارے ہیں لیکن کون سے مومن ہیں جو کامیاب ہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی صفت یہ بتائیے کہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ بڑے خشوع کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے اس کے استحضار کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز وہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ، وہ کامیاب کرے. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ ہر لغو کام سے بچتے ہیں. گناہ نہیں، لغو کے معنی گناہ کے نہیں ہوتے ہیں، لغو کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کوئی بھی ایسا کام جس کا نہ دینی فائدہ ہو، نہ ذہنی فائدہ ہو، نہ جسمانی فائدہ ہو، یعنی اس میں صرف وقت ضائع ہو رہا ہے. بہت سارے کھیل ہوتے ہیں، اگر وہ کھیل جسم کی ورزش دیتے ہیں تو وہ کھیل ٹھیک ہیں، اگر ان کھیلوں سے دماغ کی ورزش ہو رہی ہے تو وہ لغو نہیں ہے. اگر ان سے کوئی دینی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، کوئی اہم بات معلوم ہو رہی ہے تو وہ لغو نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوئی چیز اس میں نہیں پائی جا رہی اور اس میں وقت جا رہا ہے تو وہ لغو ہے. تو مومن وہ ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں، بیکار کی باتوں سے، فضول باتوں سے، وقت ضائع کرنے سے. والذین هم للزکاة فاعلون. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ بہت اہم چیز بیان کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے معاملے میں آدمی تھوڑا ذرا کنجوس واقع ہوتا ہے. تو یہ لگتا ہے نا کہ آتی ہوئی چیز تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن جاتی ہوئی چیز مشکل ہوتی ہے. تو ایک کام ایسا ہے نہ جس میں آ رہا ہے نہ جا رہا ہے تو وہ انسان آدمی آسانی سے کر لیتا ہے. ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جس میں آ رہا ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ایک کام وہ ہے جس میں سے اپنے پاس سے جا رہا ہے وہ ذرا بھاری ہوتا ہے. تو بھاری کام کے لیے نفس پر زور ڈالنا اور نفس کو دبانا بڑا کام ہوتا ہے. تو جو آدمی نفس پر زور ڈال دے اور نفس کو دبا لے اس کا مطلب وہ کامیاب ہے. تو قرآن نے یہاں پر یہی ذکر کیا والذین هم للزکاة فاعلون. اس کے بعد کیا والذین هم لفروجهم حافظون. گناہوں سے، زنا سے، بدکاری سے، تو یہ موٹے موٹے گناہ یہاں پر ذکر کیے قرآن نے. تو یہ کامیابی کی کچھ علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں. مومنین کی کامیابی کی علامتیں بیان کی ہیں کہ جو نماز اچھے سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن نے توحید کا ذکر کیا ہے. تو یہ چیز سب سے اہم ہے. یہ چیز کیا کہتے ہیں کامیابی کی علامت ہے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے. اس لیے اس سورت کے آخر میں چونکہ اس میں کامیابی کی علامت اور یہی سب ذکر کیا گیا ہے، اس سورت کے آخر میں ختم پر پھر یہ یاد دلایا گیا کہ دیکھو تمہاری کامیابی ان کاموں میں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو کامیابی کے جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وہ یہ ہیں. انہیں چھوڑ کر کے تم فالتو زندگی مت گزارنا اور یہ مت سوچ لینا کہ تم کو ہم نے یوں ہی بس پیدا کیا، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. پیدا کرنے کا مقصد وہی چیزیں ہیں جو تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہیں. اگر ان سے ہٹو گے تو ناکام ہوگے. اس کے بعد سورہ نور ہے. سورہ نور میں ایسے اہم مسائل ذکر کیے ہیں کہ ہر مومن کو ان مسائل کا جاننا نہایت ضروری ہے. سمجھیے وہ اسلام کے بنیادی اور اہم اجزاء ہیں، جو مبادیات ہیں جو جاننے چاہیے. اور معاشرے کی بہت ساری برائیوں کا تذکرہ اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بیان کیا گیا. زنا کے کچھ اسباب، زنا کے کا تذکرہ اور اس کو روکنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں یہ قرآن نے بیان کیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے زنا کی سزا یہ دی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے اور وہ زنا کر لے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگا دیے جائیں. لیکن کسی بھی آدمی کو سنسار یا 100 کوڑے لگانے کی سزا یوں ہی نہیں دے دی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ وہ ایسی نہیں دے دی جائے گی. عدالت بیٹھے گی، عدالت میں یا تو وہ آدمی خود جا کے اقرار کر لے، تو اقرار بھی اس نے کر لیا ایک دم نہیں، قاضی وہاں پر بھی اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر گھمائے گا تاکہ اپنی بات سے پھر جائے،
واقعی کر رہا ہے یہ یوں ہی ہے، کسی دباؤ میں ہے، یا ذہنی کسی پریشانی کی وجہ سے ہے، تو اگر وہ پھر گیا تو وہ سزا اس پر اب نہیں نافذ ہوگی، ختم۔ اور عزت کا، ایک انسان کی عزت اسلام میں کتنی عزیز ہے اور کتنی اہم ہے، اس سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر الزام لگا دے یا کسی مرد پر کہ اس نے زنا کیا ہے، تو محض اس کے یہ کہنے پر وہ سزا نہیں دی جائے گی، ورنہ تو کوئی بھی آدمی کسی سے بدلہ لے سکتا ہے، اپنی کوئی رنجشیں نکال سکتا ہے۔ بہت کڑے اصول اسلام نے دیے۔ پہلی بات اسلام نے کہی کہ بھئی ٹھیک ہے، اپنے علاوہ 4 گواہ لے کے آؤ، اپنے علاوہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ ایک تو تم ہو ہی جو دیکھ رہے ہو، اپنے علاوہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ پھر 4 گواہ ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بس یوں تھا، بالکل جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو وہ گواہ چاہیے، جو چشمدید گواہ ہوں، اور ہر پوری کیفیت معلوم کی جائے گی وہاں پر۔ بچے بیٹھے میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، پوری کیفیت معلوم کی جائے گی وہاں پر۔ اس کیفیت میں پھر قاضی الگ الگ ہر گواہ کو بلائے گا، الگ الگ توڑے گا۔ اگر ایک گواہ بھی اپنی زبان سے پھر گیا تو سب کو 80 کوڑے لگیں گے کہ تم نے ایک انسان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے اسلام کا کڑا اصول۔ اتنی اصولوں کے بعد، اتنی جان پٹس کے بعد اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اس کو کہیں سزا ملے گی، اور جس کو یہ سزا مل گئی تو اس کی سزا کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ سزا بند کمرے میں نہیں دی جائے گی، وہ سزا کسی کیا کہتے ہیں عدالت کے کمرے میں نہیں، وہ کھلے میدان میں دی جائے، جہاں اچھی خاصی تعداد لوگوں کی موجود ہو، سب دیکھیں اس کو، تاکہ ایک آدمی کے اس طرح کے رویے کو دیکھ کر اور اس پر جو اس کو سزا ملی ہے جب وہ دیکھیں گے تو سینکڑوں ہوں گے جو ایسے اگر ذہن میں تصور بھی رکھتے ہوں گے تو اس سے وہ معافی مانگ لیں گے، وہ توبہ کر لیں گے، وہ باز آ جائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ حضرت عائشہ کا ذکر کیا، واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، میں اس واقعے کو تو نہیں ذکر کروں گا، لیکن اسی واقعے میں جو اسلام نے ایک بات کہی قرآن نے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة۔ واقعہ تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی، منافقین کا ٹولہ تھا، کچھ بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، جنہیں بعد میں حد قذف میں 80 کوڑے بھی لگے تھے، جس میں حضرت حسان بن ثابت بہت مشہور صحابی رہے۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، چاہے وہ کسی طرح کے بھی ہو، وہ نیٹ کے ذریعے ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، وہ عملیات کے ذریعے سے ہو، وہ زبان سے گندی باتیں کرنے سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں مسلمانوں کے اندر بے حیائی آئے، بے شرمی آئے، زناکاری آئے، بدکاری پھیلے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، لہم عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہے۔ عام طور پر جہاں کہیں بھی عذاب کا ذکر آتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ آخرت میں عذاب ہے۔ قرآن یہاں کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کو جو مومنوں کے اندر فحاشی عام کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں تو ملے گی۔ قرآن دونوں کا نام لے رہا ہے یہاں پر، فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی اللہ کی سزا سے بچ نہیں پائیں گے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کی سزا کا، چونکہ ان لوگوں نے بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی تھی، ایک ناجائز ایک جھوٹا الزام لگا کر کے مسلمانوں کے پورے خیمے کے اندر ایک ہڑدم مچا دی تھی۔ جو اسلام اتنی صفائی کا، اتنی پاکیزگی کا، اتنی عفت کا حکم دے رہا تھا، اس حلقے میں، اور وہ بھی نبی کی بیوی ایسا کر لے، یہ بات امہات المومنین میں سے کوئی، یہ جب خبر پہلی ظاہر ہے بجلی کی طرح مسلمانوں پر گری تھی، تو قرآن نے اتنا سخت رویہ اختیار کیا، یہ تو یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ مومنین کے اندر اگر بے حیائی پھیلانے کی کوشش کریں گے، ان کو دردناک عذاب دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ہی ملے گا۔ اب قرآن کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیسا عذاب ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس عذاب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کیسا عذاب ہو سکتا ہے یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے یہ باتیں بڑی اہم ذکر کی گئی۔ اس کے بعد پھر آگے اور دوسرے مسائل بھی ہیں۔ آخر میں سورہ نور میں ایک بات آخر بات کر دوں بس ختم۔ سورہ نور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورہ فرقان میں، سورہ فرقان کی جو شروعات ہوئی ہے اس کے پہلے ہی 2 رکوع میں جو مضمون ہے اصل، وہ نبی کی رسالت اور نبی کی بشریت سے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے فلاں
اس زمانے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، نبوت دی، تو ظاہر ہے کہ انسانی تو تھے، بیچ میں پلے تھے، بڑے تھے، سب کچھ تھا. تب لوگوں کو اشکال یہ تھا وقالوا ما لی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا آدمی رسول بنا بھائی، یہ تو بازاروں میں ہماری طرح ٹہلتا کھاتا پیتا ہے. رسول تو کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے تھا جو نہ کھاتا نہ پیتا نہ بیوی نہ بچے کچھ نہ ہوتے تو ٹھیک تھا، مانتے. تو قرآن اور یہ بھی کہتے تھے ساتھ ساتھ کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اللہ نے اس کے ساتھ اتار دیا کہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں، کوئی خزانہ کیوں نہیں اتر گیا اس کے پاس کہ اس میں سے یہ خوب کھائیں اور کھلائیں. یہ سب باتیں وہ کہا کرتے تھے. تو قرآن یہ جواب دے رہا ہے کہ اگر کسی فرشتے کو اگر ہم رسول بنا کے بھیج دیتے تو پھر تمہارے سوال یہ ہوتے کہ اس کا اور ہمارا مقابلہ کیا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت تو ہے نہیں، یہ تو اللہ اللہ کرتا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں انسان ہیں، ہمیں پیشاب کی بھی ضرورت ہے، پکانے کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، ہماری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ہمیں ہر وقت دوڑ دھوپ کرنی ہے. تو ہم ان کی طرح نماز کہاں پڑھ لیں گے، ہم ان کی طرح ذکر کہاں سے کر لیں گے، ہم ان کی طرح کیا کہتے ہیں کوئی نیک کام کہاں سے کر لیں گے. تب یہ جواب قرآن نے دیا کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوتا. رسول وہی کامیاب ہوگا جو تمہارے بیچ کا ہو، جب اس کو دیا جائے گا تمہاری طرح وہ ساری نقل و حرکت کرتا ہو اور تمہاری جو ضروریات ہے وہ اس کی بھی ضروریات ہو، پھر وہ اگر یہ کر کے دکھاتا تو وہ نمونہ ہے، وہ نمونہ ہے. اور وہ نمونہ اللہ کے رسول نے پیش کیا، وہ نمونہ پیش کیا جس کا ذکر سورہ احزاب میں بھی کیا قرآن نے، جس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں بھی قرآن نے کیا ہے. وہ نمونہ آپ نے پیش کیا اور اسی نمونے کی برکت ہے کہ جو قیامت تک آنے والے لوگ اس نمونے کو مانتے ہیں، اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس نمونے کو مانتے ہیں، چاہے وہ اختیار نہ کریں بھلے ہی، اس پر ایمان نہ لائیں، لیکن اچھائیوں سے کسی نے انکار نہیں کیا آج تک. اچھائیوں سے نبی کی کسی نے بھی انکار نہیں کیا، ہر ایک نے مانا ہے اور بالکل بالاتفاق مانا ہے. بلکہ یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہوں گے، لیکن ایسے نہیں ملیں گے جو محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہوں. اس کو سب مانتے ہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے. تو یہ نمونہ تھا. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے تھے کہ نہیں تھے، وہ انسان تھے کہ فرشتے تھے. ارے بھائی جب اللہ نے ساری چیزیں انسانی دی تھی تو انسان تھے. ہاں افضلیت کا جہاں تک مقام ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے پاس سب سے افضل درجہ رکھا ہے. تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے برابر کے یا ہمارے درجے کے تھے؟ یہ تو حماقت ہے، کون کہہ سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ انسان ہی نہیں تھے، تو اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں تھے تو یہ آپ ان کا مقام بڑھا نہیں رہے، آپ ان کا مقام گھٹا رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے تو انسان کو تمام مخلوقات پر افضل بنایا ہے، شرف دیا ہے. آپ نے جب انسانیت کے مقام سے ہٹا دیا تو آپ نے ایک انسان کے مقام کو گھٹا دیا. تو مقام گھٹانا نہیں ہے، مقام بڑھانا ہے، اور جو مقام ہے اس کو باقی رکھنا، اس کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. استغفر اللہ العظیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل